کیوں ہوتا ہے کہ لوگ ایمان کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور عمل نہیں کرتے؟ یہ آج تک کسی کو سمجھ نہیں آئی کہ اگر اللہ تعالیٰ اسلام کو ہی چاہتا ہے تو صرف مسلمان پیدا کرے۔ یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ کافروں کو کیوں پیدا کرتا ہے، اور وہ کافروں کو قوت بھی دیتا ہے، دولت بھی دیتا ہے، بعض اوقات ذہن بھی ان کے پاس زیادہ ہوتا ہے، مال بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت تو اسلام سے ہے اور نوازشات ادھر ہیں۔ یہی اقبال رحمت اللہ کا شکوہ تھا کہ ہمارے ساتھ آپ کا دعوی محبت ہے اور سب کچھ ان کے پاس ہے۔ رحمتیں ہیں تیری اغیار کی کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ تو سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا کیوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کبوتر بنایا اور پھر شاہین بنایا؟ شاہین کبوتر کو کھا جاتا ہے اور فطرت دیکھتی رہ گئی ہے۔ تو ایسا کیوں ہے؟ خوبصورت ہرن بنایا، آنکھیں اور ٹانگیں خوبصورت بنائی، اور ادھر سے ایک شیر آیا اور اسے پکڑ کر کھا گیا۔ تو ایسا کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے کہ اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو نامزد فرماتے ہیں اور ان پر درود بھی بھیجتے ہیں، اور کافروں کی طرف سے ان پر تکلیف بھی آتی ہے؟ تو ایسا کیوں ہے؟ اللہ نے کہا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باعث تخلیق کائنات فرمایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہم نے کائنات بنائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ شہر تنگ کر دیا گیا۔ یہ وہ سوالات ہیں جو سمجھ نہیں آتے۔ آدم علیہ السلام کو بنایا تو جنت میں ایسا درخت رکھنے کی ضرورت ہی کیا تھی جس کے پاس نہ جانے کا حکم ہو؟ تو جنت میں ایسا درخت رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ آدم علیہ السلام کو خلیفۃ فی الارض بنایا تو پھر انہیں جنت میں رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ سمجھ نہیں آتی۔ یہ سارے واقعات ہیں جن کی بات اللہ تعالیٰ کے باب میں آتی ہے کہ ایسا کیوں ہے۔ کبھی وہ صحیح ایمان والے پیدا کرتا ہے اور کبھی منافق۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں مرض ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ اور بڑھا دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس مرض کو بڑھاتا ہے۔ یہاں تک ہی نہیں بلکہ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جسے ہم ہدایت دیں اسے گمراہ کوئی نہیں کرتا، اور جسے ہم گمراہ کر دیں اسے ہدایت کوئی نہیں دیتا۔ کیا اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ گمراہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ بات کسی کو سمجھ نہیں آئی کہ اللہ گمراہ کیسے کرتا ہے۔ یہ کسی کو سمجھ نہیں آئی کہ اللہ کا ارادہ کیا ہے۔ فی الحال آپ کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ اس کے راستے پر چلو، وہ اس کا اپنا کام ہے کہ وہ باقیوں پر راستہ تنگ کرے یا نہ کرے، اس کا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ آخر فیصلہ یہ ہوا کہ او دیاں او جانے تو اپنی توڑ نبھا۔ یہاں آ کے سارے فقیر فقراء درویش ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سمجھ نہیں آتی کہ محبت ہمارے ساتھ ہے اور عنایت ادھر ہے، تو یہ کیا ہے؟ غالباً یہ آپ کی آزمائش کا کھیل ہے۔ یہ مومنوں کے جذبوں کی بات ہے۔ آپ کے جذبے کی داد یہ ہے کہ منافقین آپ کو نظر آئیں تو یہ شکر کرو کہ آپ کو خدا نے خلوص والا جذبہ دیا۔ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا جذبہ صادق نہیں ہے، تو پھر اپنے جذبے کی قدر کرو، شکر کرو کہ آپ کو ایمان عطا فرمایا۔ ایسا کیوں ہے کہ ایک آدمی کے پاس کھانا ہے اور دوسرے کے پاس کھانا نہیں ہے؟ جس کے پاس کھانا ہے وہ شکر ادا کرے کہ اس کے پاس کھانا ہے، جبکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ کئی لوگوں کے پاس کھانا نہیں ہے۔ یہ نہ کہنا کہ ایسے کیوں ہے، اس نے کہیں صحت پیدا کی ہے، کہیں بیماری پیدا کی ہے۔ آپ یہ نہ کہنا کہ یہ کیوں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بیک وقت دو چیزوں کا خالق ہے، اور یہ دونوں چیزیں بڑی متضاد ہیں۔ وہ روشنی اور اندھیرے دونوں کا خالق ہے۔ نصف اندھیرا اور نصف روشنی ہمہ حال رہے گی۔ وہ رات اور دن کو بنانے والا، اسلام اور کفر کو بنانے والا ہے۔ یہ بات آپ کو کیسے سمجھ آئی کہ اس نے اگر رات بنائی ہے تو دن کو کیوں بنایا ہے؟ اگر دن بنایا ہے تو ایک سورج ادھر لگا دیتا، دوسرا سورج ادھر لگا دیتا۔ دو بلب ہی لگانے تھے، ایک ہماری دنیا میں ہوتا اور دوسرا اس طرف کی دنیا میں ہوتا۔ کیا ایسا ہو سکتا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف یہ ہے کہ اس کو یہ نہ کہنا کہ ایسا کیوں ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو۔ اس کے ہاں تو پوری کی پوری فارم ملے گی کہ وہ روشنی پیدا کرتا ہے، اجالا پیدا کرتا ہے اور اندھیرا پیدا کرتا ہے۔ اس سے یہ نہیں پوچھا جا سکتا کہ آپ تو روشنی پیدا کرتے ہیں، پھر آپ اندھیرا کیوں پیدا کرتے ہیں؟ تیرگی کیوں پیدا کی ہے؟ سورج پیدا کیا تو رات کیوں پیدا کی؟
یہ آپ نہیں کہہ سکتے۔ وہ کہتا ہے کہ میں دولت بھی دیتا ہوں اور غریبی بھی بانٹتا ہوں۔ میں وہ اللہ ہوں جو زندگی دینے والا ہے، کائنات کو زندگی بخشنے والا۔ اللہ سے اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ کائنات کو زندگی بخشتے ہیں، لیکن آپ زندگی کو ختم کیوں کرتے ہیں؟ تو سوال کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اصل کہانی اتنی ساری ہے کہ جنت سے انسان چلا اور جنت جانا ہی مدعا ہے، درمیان میں پھر کھیل کیا ہے؟ تو اصل کہانی یہ ہے، زیادہ سے زیادہ انسان وہاں جائے گا جہاں سے چلا تھا، پھر وہاں جانے کا کیا مطلب ہوا؟ اس لیے آپ سوال نہیں کر سکتے۔ اللہ نے پیغمبروں کو بنایا، انہیں پیغمبری عطا کی، پھر ان پیغمبروں پر دنیاوی تکلیفوں کا بوجھ کیوں ڈالا؟ اپنے محبوب لوگ بنائے اور محبوبوں کو ابتلا سے گزار دیا، کربلا سے گزار دیا، کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرے لوگ ہوتے ہیں میں ان کو آزماؤں گا۔ اب یہ جو سوال ہے کہ وہ کیوں آزمائے گا، تو اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ وہ پیدا فرمانے والا ہے اور کہتا ہے کہ میں ضرور آزماؤں گا تو میں خوف دوں گا۔ اسے کہیں آپ کیوں خوف دیں گے؟ نہ دیں تو وہ کہے گا کہ میں دوں گا اور بھوک بھی دوں گا۔ یا اللہ آپ بھوک نہ دیں، وہ کہے گا کہ میں نے دینی ہے، آزمانا ہے۔ یا اللہ آپ ہمیں نہ آزمائیں، ہمیں پیدا ہی نہ کریں، کہتا ہے پیدا بھی ضرور کروں گا۔ یا اللہ پھر ہمیں مارنا نہ، کہتا ہے کہ مارنا بھی ضرور ہے۔ وہ بادشاہ ہے، مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کبھی سوال نہ کرنا کہ تو نے ایسا کیوں کیا۔ اللہ تعالیٰ کے باب میں انسان پر یہ شرط عائد ہو چکی ہے، یہ نہ کہنا کہ تو نے زمین کو متحرک کیوں رکھا، تو نے غریب کی زندگی کو تنگ کیوں کیا۔ اللہ نے غریب کی زندگی کو تنگ نہیں کیا۔ اللہ کریم کی بات دیکھو کہ وہ انسان کو یتیم خود بناتا ہے اور دوسرے لوگوں کو کہتا ہے کہ یتیم کی مدد کرو۔ یتیم کی مدد تو یہ تھی کہ اس کے باپ کو نہ مارتا۔ بات یہ ہے کہ یہ دنیا آپ کی عاقبت ہے۔ اللہ دیکھتا ہے کہ آپ غریب کی مدد کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ اللہ نے اس کو غریب بنا کے آپ کے سر پہ آزمائش بنا کے کھڑا کر دیا۔ تو غریب کون ہے؟ آپ کے سر پر آزمائش، آپ کے گھر کے دروازے پر جو سائل آ گیا ہے، تو یہ آپ کی آزمائش ہے۔ اگر انکار کرو گے تو ایک شخص کے گھر میں سائل گیا اور کہنے لگا کہ دے اللہ کے نام پر۔ اس نے کہا کہ معاف کرو، کہنے لگا کہ معافی کی بات نہیں، اگر تو تیرے پاس ہے تو دے دے، اور اگر نہیں تو بھی چل مانگ میرے ساتھ۔ بات اتنی ساری ہے کہ وہ تیرا بھائی ہے اور مانگتا جا رہا ہے، اور تو گھر میں بیٹھا ہوا ہے۔ یا تو برابر حساب کر اور مجھے اس میں سے دے، اگر نہیں دیتا تو پھر تیرا بھی گیا۔ تو وہ بڑا کھرا اور بے باک قسم کا بندہ تھا۔ تو سائل کون ہے؟ آپ کی آزمائش۔ اگر کہیں آپ کے دل میں رحم نہ آیا اور سنگ دل ظالم ہو کے پاس سے گزر گئے تو آپ پر آزمائش آ گئی۔ ایک حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں سے کہے گا کہ میں بھوکا تھا اور تم نے کھانا نہ کھلایا، ہم پیاسے تھے اور تم نے پانی نہ پلایا، بیمار تھے تو تم نے بیمار پرسی نہ کی۔ انسان کہے گا کہ یا اللہ تو بھوکا کیسے تھا؟ اللہ کہے گا کہ وہ جو سائل تمہارے گھر آیا تھا اور بھوکا تھا اور تو نے اسے کھانا نہ کھلایا تو تیری نجات تو نہیں ہو سکتی۔ تو یہ سب اللہ نے اس لیے بنایا ہے کہ میں نے دو متضاد راستے پیدا کر دیے، دن اور رات پیدا کر دیے، زندگی اور موت پیدا کر دی، غریبی اور امیری پیدا کر دی، چھوٹا اور بڑا پیدا کر دیا، کوا اور مور پیدا کر دیا، چھوٹا پرندہ اور بڑا پرندہ پیدا کر دیا۔ میں نے یہ متضادیات اس لیے تخلیق فرمائی ہے تاکہ یہ دیکھوں کہ تم میں سے اچھے اعمال کون کرتا ہے۔ جب تم دیکھو کہ منافق بھی ہیں اور مومن بھی ہیں تو تم سوچو کہ تمہارا راستہ کون سا ہے۔ تم یہ نہ کہو کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے، بلکہ تم یہ دیکھو کہ تم کس طرف جا رہے ہو۔ تو اپنے اندر سے منافقت کو نکالنا ہے۔ یہ باہر کی منافقت بیان فرما کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کبھی ظاہر اور باطن کے فرق میں مبتلا نہ ہونا، ورنہ منافق ہو جاؤ گے۔ میں بار بار کہتا آ رہا ہوں کہ عین ممکن ہے کافر بچ جائے، عین ممکن ہے مسلمان بھی بچ جائے، لیکن منافق کا بچنا ممکن نہیں ہے۔ منافق جو ہے یہ دوہرا جھوٹ ہے کہ کافروں کا بھی جھوٹا ہے اور مومنوں کا بھی جھوٹا ہے۔ نہ وہ مومن ہے اور نہ کافر ہے، یہ جو بین ہے اس کی بچت نہیں ہوتی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم منافق نہیں ہونا، ظاہر باطن کا فرق نہ رکھنا، یا رات ہو جاؤ یا پھر دن ہو جاؤ، درمیان میں نہ رہنا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ بات ہے کہ آپ اس کو کیوں نہ کہنا،
بلکہ تمہیں سے وہ پوچھے گا کہ تم نے ایسا کیوں کیا۔ تم نہیں پوچھ سکتے کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا۔ یہ شیطان کا ڈائیلاگ ہے اللہ کے ساتھ۔ شیطان نے کہا کہ آپ نے مجھ سے یہ کیوں کہا کہ سجدہ کرو، جبکہ آپ نے کہا تھا کہ سجدہ کسی اور کو نہ کرنا۔ میں آگ سے پیدا ہوا اور یہ مٹی سے پیدا ہوا۔ تو یہی تو شیطان ہے کہ غلطی کو کرنے کے بعد غلطی پر پہرا دینا شیطان ہے۔ اور انسان کیا ہے؟ غلطی کرنے کے بعد توبہ شروع کر دو، یہ انسان ہے۔ غلطی ابلیس سے ہوئی کہ سجدہ نہیں کیا، ابا واستکبرا، تو یہ بڑے غرور والا بیان ہے۔ وکانا من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اور کسی سٹیج پر ابلیس نے اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کیا، حالانکہ غلطی صریحاً ہے۔ غلطی یہ ہے کہ اس نے خدا کا انکار کر دیا، اور اگر جرم تنہائی کا ہوتا تو سزا تنہائی میں ملتی، مگر یہ جرم ہے محفل کا، اس لیے سزا بھرے بازار میں ہوگی۔ اس لیے کہ محفل میں جرم ہوا، سب کے سامنے انکار کیا، اس لیے ساری آنے والی نسلوں میں وہ کافر ٹھہرا، لعین اور رجیم بن گیا۔ کوئی مخلوق ایسی نہیں ہوگی، کافر ہو یا مومن ہو، جہاں پر سیٹن کا لفظ نہ آئے، یعنی لفظ شیطان نہ آئے، بلکہ یہ بار بار ہوگا۔ گویا کہ جس طرح کا انکار ہوگا ویسے ہی اس کی سزا ہوگی۔ تو آپ کبھی اللہ تعالیٰ سے یہ سوال نہ کرنا کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپوزٹ چیزیں پیدا کرتا ہے، چھوٹا بڑا، غریب امیر، سیاہ سفید، ظاہر باطن، اول آخر، موجود لا موجود، آنا جانا، دن اور رات۔ اگر آپ یہ مان لیں اور اپنی ذاتی زندگی دیکھیں تو آپ کی زندگی میں آدھا دن ہوتا ہے اور آدھی رات ہوتی ہے۔ تو زندگی میں آدھی راتیں ہیں اور آدھے دن ہیں۔ آپ کی عمر اگر 50 سال ہو گئی تو 25 سال آپ اندھیرے میں رہے ہیں اور 25 سال آپ روشنی میں رہے ہیں۔ اگر زندگی سے اندھیرے کو نکال دو تو جس روشنی میں رہے ہو وہ بھی اندھیرے میں رہے ہو، یعنی کہ جب آپ کا کام روشنی والا نہ ہوا تو جس طرح روشنی ہے، اجالا ہے اور اندھیرا ہے، اسی طرح زندگی میں غم بھی ہے اور خوشی بھی ہے، آدھا غم آدھی خوشی، کیونکہ خوشی جو ہے وہ آتی ہے، آ کے ٹھہرتی ہے، اور کچھ عرصے کے بعد وہ غم بن کے رخصت ہو جاتی ہے۔ آپ یوں سمجھ لو کہ جس طرح انسان کی بیٹی ہوتی ہے، وہ اسے گھر میں پالتا ہے، وہ خوشی ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ بیٹی پل کے بڑی ہو گئی ہے تو وہ سوچتا ہے کہ اس کو نکال دیا جائے۔ نکال کا لفظ ذرا مشکل ہے، چلو رخصت کر دیا جائے، تو اس کا نام رخصت کرنا رکھا ہوا ہے، مبارک نام رکھا ہوا ہے، شادی نام رکھا ہوا ہے، لیکن ہے کیا؟ ہے تو نکالنا۔ اسی طرح خوشی جو ہے وہ انسان کے ہاتھ میں آتی ہے اور پھر غم بن کے آہستہ آہستہ رخصت ہو جاتی ہے، غم بن کے نکل جاتی ہے، تو آدھا اندھیرا آدھا اجالا، غم اور خوشی، اور اسی طرح اپنے دل کی حالت کبھی ماننے والا اور کبھی نہ ماننے والا، کبھی اقرار کبھی انکار۔ نہ اقرار کی صورت مکمل ہوتی ہے نہ انکار کی صورت مکمل ہوتی ہے، یہاں آ کے پھر انسان منافق بنتا ہے، جس کا اقرار اور انکار کے درمیان تذبذب رہ جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، اس کو مکمل مان لو، تو اسے پورا مانتے جاؤ۔ بعد میں یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا عمل کمزور ہو، لیکن آپ کا یقین کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا تمہارا عمل پورا تھا تو وہ کہے گا کہ عمل تو کمزور تھا، اور کیا یقین پورا تھا؟ وہ کہے گا کہ یقین بڑا پکا تھا۔ منافق تو نہیں تھے؟ وہ کہے گا کہ نہیں۔ کبھی اسلام کے خلاف تو نہیں بولے؟ نہیں۔ کبھی اسلام کے خلاف بولنے والے کی بات تو نہیں سنی؟ نہیں۔ کیا تم نے کبھی اللہ کے خلاف بات کی؟ نہیں۔ کیا کبھی اللہ کے خلاف بات سنی؟ نہیں۔ ہم نہیں سنتے تھے، ہم تو اس کو اڑا دیتے تھے۔ اسی طرح وہ لوگ جو اتنے جذباتی ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کسی سے کوئی کمزور فکرہ نہیں سن سکتے، تو وہ ایمان والے ہیں۔ منافق وہ ہے جو کسی غیر کی بات اسلام کے خلاف سن لے اور کبھی مان بھی لے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ آج کل کے زمانے میں مصروف زندگی میں اس میں 5 نمازوں کا وقت کیسے نکل سکتا ہے، دفتر بھی جانا ہوتا ہے، اوور ٹائم بھی لگانا ہوتا ہے، غریب بچے ہیں، انکم ہی نہیں ہوتی، اگر آپ نے کہہ دیا کہ ہاں 5 نمازوں کا وقت بڑا مشکل ہے، یہ تو زیادتی ہے، بس سمجھو کہ تم منافق بن گئے۔ تو منافقین اس طرح پیدا ہوتے ہیں، جہاں آپ اسلام کے خلاف کسی قسم کی نقطۂ آرائی کو سننا قبول کر لو۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟
منافقت مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ خطرہ ہے۔ مسلمان کا کافر ہونے کا کوئی اندیشہ نہیں، منافق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نیت بد ہو اور عمل صحیح ہے۔ تو منافق کی میں کیا تعریف بتا رہا ہوں؟ وہ آدمی جس کا عمل ظاہراً صحیح ہے اور نیت اس کی بری ہے، اس کو ہم منافق کہیں گے۔ جو ظاہراً صحیح لگ رہا ہو اور باطن کی نیت اس کی صحیح نہ ہو تو اسے منافق کہیں گے۔ منافق اسے کہیں گے جو دو گروہوں کو بیک وقت قائم رکھنا چاہے، ضدین کو قائم رکھنا چاہے، کفر کو اور اسلام دونوں کو۔ وہ شخص جو بیان اور کرے اور زندگی اور طرح سے گزارے تو وہ منافق ہے۔ منافق کی بات بظاہر سچی ہو تب بھی سچ نہیں ہے، منافق کا کلمہ بھی کلمہ نہیں ہے جب تک بات اس کے دل میں نہ اترے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ماننے والو اور مان لو، اے ایمان والو اور ایمان لاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ جب آپ تنہائی میں اپنے شیاطین کے پاس جاؤ، وسوسوں کے پاس جاؤ تو کہو کہ یہ تو ایسے ہی ہے، بس خیال تھا، بات تو کوئی نہیں ہے۔ انسان ماں باپ کے خلاف بولنا شروع کر دیتا ہے تو یہ منافق ہو گیا، اپنے بزرگوں کے خلاف بولے گا تو منافق ہو جائے گا، دین کی اساس کے خلاف اگر بول رہا ہے تو منافق ہو جائے گا، اگر مسلمانوں کے خلاف بول رہا ہے تو منافق ہوگا، مسلمانوں کے گروہوں میں تصادم کرا رہا ہے تو یہ منافق ہو گیا، امت کے درمیان فساد مچا رہا ہے تو یہ منافق ہو گیا، اپنے بارے میں کسی مبالغہ آرائی سے کام لے رہا ہے تو یہ منافق ہو گیا۔ اگر کوئی آدمی امام کہلائے، درویش کہلائے یا ولی کہلائے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ نہیں بنایا اور وہ اعلان کرتا ہے تو یہ منافقت ہے، ایک ایسا اظہار جو حقیقت میں نہیں یا ایسا اخفا جو بیان میں ہونا چاہیے، یعنی کسی حقیقت کو چھپانا یا کسی غیر حقیقی بات کو بیان کرنا منافقت ہے۔ آپ لوگ دعا کیا کریں کہ آپ کو صحیح راستہ ملے، صحیح راستے میں استقامت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں پوچھنا کہ تو نے ایسا کیوں کیا ہے، بلکہ ان لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ ایسا کیوں ہے۔ تو اللہ کا فرمان ہے کہ نہیں ہے کوئی ایسا جو مجھ سے پوچھے کہ میں نے ایسا کیوں کیا، بلکہ وہی ہیں جو پوچھے جائیں گے۔